کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ بلوچ آپ سے جینے کا حق مانگ رہا ہے, آپ اس کو وہ جینے کا حق اور اختیار نہیں دے رہے ہیں. تو وہ لوگ جو بندوق اٹھائے کھڑے ہیں, آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ مذاکرات کے شوشلے چھوڑ دیں. بلوچستان کی زمین میں ایسا کوئی کونا نہیں ہے جس نے لاشیں نہیں اگلی ہو. ارے بدبختوں, جاؤ دشت میں دیکھو, لاپتہ افراد کی لاشیں نامعلوم کے طور پر دفن ہوئی. کہ سڑک میں ایسا کوئی مہینہ, ایسا کوئی ہفتہ یا ایسا کوئی دن نہیں گیا جب لاپتہ افراد کے لواحقین نے احتجاج نہیں کیا. ایک ایسی ریاست جو بلوچوں کو زندہ رہنے کا حق و اختیار دینے سے انکاری ہے, وہ ہر دن یہ پوچھتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. ایک ایسی ریاست جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے ان افراد کو جس نے انہیں سالوں سے اپنے ٹارچر سیلوں میں بند کیا ہے, وہ نوجوان جن کو ان کے ماؤں نے تکلیفیں برداشت کر کر کے پالا, اپنے منہ سے نوالے بھی نکال کر ان کو دیے, ان والدین نے انہیں ایسے سنبھالا کہ ان کے گھر کا چراغ بڑا ہو کر ان کے لیے کچھ کر سکے. ان نوجوان کو یہ بے دردی سے مار کر ان کی لاشیں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کس چیز کا بدلہ اور کس سے بدلہ؟ ان نہتے لوگوں سے بدلہ جن کو تم لوگ دن رات اپنے ٹارچر سیلوں پہ بند کرتے ہو. ان نہتے نوجوانوں سے بدلہ جن کے پیارے یہاں سڑکوں پر تمہاری ریاست سے بار بار انصاف کی اپیل کرتے ہیں, تمہاری عدالتوں سے جا کر انصاف کی اپیل کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسی عدالتوں کو بھی جو آئے روز بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں, ان کے احتجاجوں پر, ان کے تمام اپیلوں پر کوئی وہ نہیں کر رکھتے, اور پھر وہی لوگ جن کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہے فیک انکاؤنٹر میں, یہی عدالتیں خاموش ہو جاتی ہے, یہی عدلیہ خاموش ہو جاتی ہے, یہی پارلیمنٹیرین خاموش ہو جاتے ہیں. نثار احمد, سعید احمد, فیاض جد تک نہیں, یہ وہ نام ہے جن کا تعلق بلوچستان کے 4 ان گھرانوں سے جو غریب, انتہائی غریب, جن کو پتہ بھی نہیں جبری گمشدگی کا مطلب کیا ہے, جن کے بیٹوں کو پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, ٹارچر سیلوں میں بند کیا گیا, اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکی گئی, اور ظلم اور جبر کی انتہا یہ ہے کہ ان کو ان کی لاشیں دینے سے بھی انکار کیا گیا. یہ جو ایپیکس کمیٹی کی بڑے بڑے میٹنگز بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, ہم ان کو بولتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ آپ لوگوں کی جبر اور انتہائی وہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کرتے ہیں, آپ ان کی بات سننے کے بجائے ان پر لاٹھیاں برساتے ہیں. یہ مائیں جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہر سڑک, ہر احتجاج کا حصہ بنتے ہیں, آپ ان پر لاٹھیاں برساتے ہیں. اور وہ جو صرف اور صرف سیاسی بیانات دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ بلوچ آپ سے جینے کا حق مانگ رہا ہے, آپ اس کو وہ جینے کا حق اور اختیار نہیں دے رہے ہیں. تو وہ لوگ جو بندوق اٹھائے کھڑے ہیں, آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ مذاکرات کے شوشلے چھوڑ دیں اور آئیں اور بات کریں کہ آپ بلوچستان میں بلوچوں کو اپنی عزت اور وقار سے اپنے زمین میں جینے کا حق اور اختیار کیوں نہیں دیتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کو, دیکھیں ان کے ہاتھوں میں تصویروں کو دیکھیں. یہ آپ کی ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اس ناکامی کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ اس ناکامی کو آپ اپنے 5th جنریشن وارفیئر سے چھپائیں گے؟ آپ کبھی نہیں چھپا سکتے ہیں. بلوچستان کی زمین میں ایسا کوئی کونا نہیں ہے جس نے لاشیں نہیں اگلی ہو. ارے بدبختوں, جاؤ دشت میں دیکھو, لاپتہ افراد کی لاشیں نامعلوم کے طور پر دفن ہوئی ہیں. وہ لاشیں جن کو آپ کے لوگ پھینک دیتے ہیں, وہ لاشیں نامعلوم کے طور پر اس دشت و ویرانے میں دفن ہے. وہ ہے آپ کا جواب کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. اور جب تک اس فیک انکاؤنٹر کو, اس قتل و غارت کو آپ بلوچ کے, پشتون کے, سندھی کے, تب تک آپ ختم نہیں کرو گے, تب تک آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ سے کبھی بھی کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ آپ نے بات چیت کے بدلے صرف اور صرف طاقت آزمائی کی ہے.
آپ نے بلوچوں کے اتنے بڑے پروٹیسٹ کو بھی, اتنی بڑی راجی مچی کو بھی صرف اور صرف طاقت کے نام پر جو ہے نا کچلنا چاہا. ان لوگوں کو جو آپ کے ایف سی والوں نے قتل کیا, ان کی نام کی ایف آئی آر آج تک آپ نے درج نہیں کی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بات چیت کس سے کریں؟ میں آپ کو دعویٰ کر کے کہتی ہوں, تو یہ دھوکے, یہ ڈکوسلے چھوڑ دے. مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اختیار ادارے انفورس ڈس اپیئرنس کو کرمنلائز کرے, جرم قرار دے اس انفورس ڈس اپیئرنس کو. اور وہ لوگ جنہوں نے معصوم نیتے شہریوں کو فیک انکاؤنٹر میں مارا, اپنے فوجی جرنیلوں کو عدالتوں میں لاؤ, ان کو سزا دو کہ کس طرح اپنی ناکامی کے نام پر آپ نے نہتے شہریوں کو, نہتے لاپتہ بلوچ افرادوں کو مار دیا فیک انکاؤنٹر میں. لاؤ ان کو, اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. یہ آپ کی ناکامی ہے, اپنی ناکامی کو تسلیم کرو, اپنی ناکامی کو تسلیم کرو کہ اس بلوچستان کے خطے کو آپ نے صرف طاقت کے بلبوتے پر, ایک جو آپ لوگوں کا اکنامک جو ماڈل ہے, اس اکنامک ماڈل کے تحت آپ کبھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جنگ بندی ہو. آپ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع اتنا ہی لمبا ہو جتنا لمبا کھنچ سکتا ہے, کیونکہ اس تنازع سے, اس کانفلکٹ سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی ملٹری کو ہے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری سب سے زیادہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. جب تک ان ماؤں کو ان کے بیٹے نہیں ملتے, جب تک آپ کے وہ فوجی جرنیل ان کو آپ عدالتوں میں کھڑا نہیں کرتے کہ 70 سالوں سے انہوں نے جو خون ریزی کی ہے, تب تک آپ کے تمام میٹنگز, تب تک آپ کے تمام مفادات, ان کے کوئی اثرات نہیں پڑتے ہیں. بلوچ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نے 70 سالوں سے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, اور آپ کبھی بھی لاشوں کے حساب کتاب میں ہم سے جو ہے نا کبھی جیت نہیں سکتے ہیں. ہم نے تو اب ہماری گنتی ختم ہو چکی ہے ظالموں, گنتی ختم ہو چکی ہے کہ کتنی لاشیں تم لوگوں نے پھینکی ہے. حالت یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر دن سینکڑوں کے حساب سے یہ لوگ آ کر ہر ہفتے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں, اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہے ہیں. اگر میری آواز بلوچستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے, میں تمام لاپتہ افراد کے لواحقین سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ باہر آئیں, اپنے پیاروں کے کیسز کو رجسٹر کرے, پرامن طریقے سے احتجاج کرے, پریس کانفرنس کرے, کیونکہ یہ دھوکہ باز فریبی ریاست, فریبی اس کی آرمی جب منہ کی کھاتی ہے تو اس کے بعد نہتے لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کرتی ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا وہ بھائی جو بلوچ شناخت کی وجہ سے لاپتہ کر دیا گیا ہے, اس لاپتہ کو ہم لوگ خاموشی سے برداشت نہیں کرے, بلکہ دنیا کو اور اس ریاست کو بتائے کہ میرا یہ شخص پاکستان کے اداروں نے اٹھایا ہوا ہے, تاکہ ان کے دھوکے اور ڈکوسلے پوری دنیا کے سامنے آ سکے. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, لاپتہ افراد کے لواحقین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے پیاروں کی گمشدگی پر خاموش نہیں رہیں, اور اسی طرح جن کے پیاروں کو اگر یہ لوگ فیک